اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹرائبل سوسائٹی اینڈ گیو اٹس ڈیفینیشنز، یعنی آج ہم ٹرائبل سوسائٹی کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس کے کچھ ڈیفینیشنز بھی ہیں، ان کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھو پیارے بچوں، ہمارا جو ہندوستان ملک ہے، دیر از ون سویلائزیشن ان آور کنٹری، یعنی ہمارا ملک ہندوستان جو ہے، یہاں پر ایک سویلائزیشن ہے، یہاں پر ایک سوسائٹی کے لوگ ہیں which lives very away from our civilization، جو ہماری سویلائزیشن سے بہت دور رہتے ہیں، جو ہماری سویلائزیشن سے بہت دور رہتے ہیں، یعنی ہماری جو عام لوگوں کی سویلائزیشن ہے اور ان کی جو سویلائزیشن ہے اس میں ڈفرنس ہے، اس میں فرق دیکھنے کو ملتی ہے، ٹھیک۔ اور اس سویلائزیشن کے جو لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ تر پہاڑوں پر رہتے ہیں، یہ زیادہ تر جنگلوں میں رہتے ہیں، یا ان کی اپنی الگ ایک ویلی ہوتی ہے، وادی ہوتی ہے، یہ یا زیادہ تر فار فلنگ ایریاز میں رہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہوتے ہیں دے لیو ان اینشنٹ اسٹیٹ، یہ اینشنٹ اسٹیٹ میں رہتے ہیں، یعنی پرانے، ان کا جو اسٹیٹ ہوتا ہے وہ پرانا ہوتا ہے، ٹھیک۔ ان کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ پرانے ہوتے ہیں، ان کا جو اندازہ ہوتا ہے وہ پرانا ہوتا ہے، یا ان کی اپنی الگ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ان کے اپنے الگ ویوز ہوتے ہیں، ان کے اپنے الگ آئیڈیاز ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو سویلائزیشن ہے یہ ہمارے لوگوں کی سویلائزیشن سے بہت مختلف ہے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہندوستان ہے، یہاں پر ایک سویلائزیشن کے لوگ رہتے ہیں جو ہماری سویلائزیشن سے بہت دور ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر پہاڑوں پر رہتے ہیں، یہ زیادہ تر جنگلوں میں رہتے ہیں، یہ زیادہ تر ان کی ایک الگ وادی ہوتی ہے، یا باضابطہ طور پر یہ فار فلنگ ایریاز میں رہتے ہیں، اینڈ آلسو دے لیو ان اینشنٹ اسٹیٹ۔ اور یہ سویلائزیشن جو ہے اٹ از نون ایز ٹرائبل سوسائٹی، ٹھیک۔ ان کو آپ کیا بولتے ہو؟ ان کو آپ ٹرائبل سوسائٹی بولتے ہو، ان کو آپ ٹرائبل سوسائٹی بولتے ہو۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دے ہیو بین گیون دا نیم آف شیڈول ٹرائبز ان انڈین کانسٹیٹیوشن۔ اگر ہم ہندوستان کے آئین کی بات کریں گے تو ہندوستان کے آئین میں باضابطہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شیڈولڈ ٹرائبز، شیڈولڈ ٹرائبز، یعنی جو یہ ٹرائبل سوسائٹی کے لوگ جو ہے ہندوستان کے آئین میں باضابطہ طور پر ان کو نام دیا گیا ہے شیڈولڈ ٹرائبز، شیڈولڈ ٹرائبز، ٹھیک۔ اور یہ ٹرائبل سوسائٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ کلاس لیس سوسائٹی ہوتی ہے۔ ٹرائبل سوسائٹی جو ہے اٹ از کلاس لیس سوسائٹی، یہ کلاس لیس سوسائٹی ہوتی ہے، ٹھیک۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں دیر از نو ایگزسٹنس آف اینی ٹائپ آف اسٹریٹیفیکیشن ان دیز سوسائٹیز۔ اور یہ اس سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی اس ٹرائبل سوسائٹی کے اندر جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر کسی بھی قسم کی اسٹریٹیفیکیشن دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، یعنی ان کی اپنی الگ ایک درجہ بندی ہوتی ہے، یہ ایک ہی درجہ بندی کے اندر رہتے ہیں، یہ ان کی ایک الگ درجہ بندی ہوتی ہے، ٹھیک۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں دیر از نو ایگزسٹنس آف اینی ٹائپ آف اسٹریٹیفیکیشن، ٹھیک۔ اور دیکھو پیارے بچوں، جو یہ ٹرائب ہوتا ہے، ایک قبیلہ جو ہوتا ہے، ٹھیک، ایک قبیلہ جو ہوتا ہے it was considered as a very important social group in ancient societies۔ اگر ہم پرانی سوسائٹیز کی بات کریں گے، اگر ہم ancient societies کی بات کریں گے، پرانے سماج کی بات کریں گے، تو وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو یہ ٹرائب ہے ان کو کنسیڈر کیا جاتا تھا موسٹ امپورٹنٹ سوشل گروپ، موسٹ امپورٹنٹ سوشل گروپ، سماج کا یہ ایک امپورٹنٹ سوشل گروپ مانا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور موسٹ آف دا پاپولیشن آف ٹرائبل سوسائٹی، یعنی جو ٹرائبل سوسائٹی ہے ان کی جو موسٹ پاپولیشن ہے، موسٹ آبادی جو ہے، لیوڈ ایدر آن ماؤنٹینز، یہ زیادہ تر کہاں پر رہتے ہیں؟ یا تو یہ زیادہ تر پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور ان فارسٹس یا جنگلوں میں رہتے ہیں زیادہ تر، یعنی ان کی زیادہ تر آبادی پہاڑوں پر رہتی ہے اور ان کی زیادہ تر آبادی جنگلوں میں رہتی ہے، کیونکہ جو ٹرائبل سوسائٹی کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اور
ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دے لیوڈ آلموسٹ ان ایوری پارٹ آف آور کنٹری. ہمارا ہندوستان ملک جو ہے، ہمارے ہندوستان ملک میں یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، یعنی یہ ہر جگہ رہتے ہیں. ہندوستان کے ہر حصے میں یہ رہتے ہیں، ہر حصے میں یہ دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ دیکھنے کو ملتے ہیں کون؟ جو ٹرائبل سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو ٹرائبل سوسائٹی کے لوگ ہیں. ہندوستان جو ہمارا ملک ہے، ہمارے ہندوستان ملک میں یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. ٹھیک، لیکن زیادہ تر یہ کہاں پر رہتے ہیں؟ زیادہ تر یہ پہاڑوں پر رہتے ہیں، زیادہ تر یہ جنگلوں میں رہتے ہیں، یا ان کی اپنی الگ وادی ہوتی ہے، یا زیادہ تر فار فلنگ ایریاز میں رہتے ہیں. ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں، یہ جو سوسائٹیز ہے، اس ٹرائبل سوسائٹی کے اندر جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، دے آر جنرلی سیلف ڈیپینڈنٹ وچ آر کنٹرولڈ بائی دیم سیلوز. یعنی یہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور دے آر کنٹرولڈ بائی دیم سیلوز. یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے مطلب اپنے آپ، یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اور یہ ایک دوسرے کو کنٹرول کرتے ہیں. دیم سیلوز and are away from any type of control. یعنی کہ یہ بہت الگ ہوتے ہیں کسی بھی ٹائپ آف کنٹرول سے. یعنی یہ اپنے آپ کو خود کنٹرول کرتے ہیں. اپنے قبیلے کے اندر ان کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کو خود کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک، اور جو ٹرائبل سوسائٹیز جو ہوتی ہے آر ویری مچ ڈفرینٹ فرام دا اسٹرکچر اینڈ کلچر آف رورل اینڈ اربن سوسائٹیز. یعنی جو ٹرائبل سوسائٹیز ہیں، دے آر ویری مچ ڈفرینٹ. یہ بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں فرام دا اسٹرکچر. اگر ہم اسٹرکچر کی بات کریں گے، اگر ہم کلچر کی بات کریں گے، اگر ہم رورل سوسائٹیز جو ہوتی ہیں یا اربن سوسائٹیز جو ہوتی ہیں، ان کا جو کلچر ہوتا ہے یا ان کا جو ان کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے، ان کے کلچر کے حساب سے، ان کے اسٹرکچر کے حساب سے یہ بہت مختلف ہوتے ہیں. یہ بہت مختلف ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، ان سے یہ الگ ہوتے ہیں. اور جو یہ ٹرائبل سوسائٹیز کے اندر جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلی جو ان کی کیٹیگری ہے، دیٹ از ہنٹرز، فوڈ گیدرز اینڈ فش کیچرز. یعنی ان کی پہلی کیٹیگری ہے. ان کے اندر ہم زیادہ تر کن لوگوں کو دیکھتے ہیں؟ ہنٹرز کو دیکھتے ہیں، شکار کرنے جو شکار کرتے ہیں، جو فوڈ گیدرز ہوتے ہیں، جو فش کیچرز جو ہوتے ہیں. ٹھیک، اور اسی طرح سے جو ٹرائبل سوسائٹی کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر انگیج ہوتے ہیں ان شفٹنگ ایگریکلچر کو شفٹ کرنے میں یہ زیادہ تر انگیج ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے ان کی تیسری جو کیٹیگری ہے، دیٹ از اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، دے آر انگیجڈ ان پرماننٹ ٹائپ آف ایگریکلچر. ٹھیک، یہ 3 قسم کی کیٹیگریز ان کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے. فرسٹ ون از ہنٹرز، فوڈ گیدرز اینڈ فش کیچرز، اینڈ سیکنڈ ون از پیپل انگیجڈ، جو ٹرائبل سوسائٹی کے اندر جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، دے انگیجڈ ان شفٹنگ ایگریکلچر اینڈ آلسو دے انگیجڈ ان پرماننٹ ٹائپ آف ایگریکلچر. ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں، اگر ہم ٹرائبل سوسائٹی کی بات کریں گے، دے آر ویری مچ ڈفرینٹ فرام آور کلچر. ہمارے کلچر سے یہ بہت الگ ہوتے ہیں، ہمارے کلچر سے یہ بہت مختلف ہوتے ہیں، اور ان کے اور ہمارے کلچر میں بہت فرق ہوتا ہے، اور ان کی اور ہماری سویلائزیشن میں بھی بہت فرق ہوتا ہے، اور ان کی اور ہماری جو سوسائٹی ہے یہ بہت مختلف ہوتی ہے. یہ ملتی نہیں ہے، یہ مختلف ہے. اس میں ڈفرینس ہم دیکھنے کو ملتی ہے. یعنی کلچر کے حساب سے بھی الگ ہے، سویلائزیشن کے حساب سے بھی الگ ہے، اور سوسائٹی کے حساب سے بھی الگ ہے. ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ ٹرائبل سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کے کچھ ڈیفینیشنز بھی ہیں. تو سب سے پہلی ڈیفینیشن جو ہے، دیٹ از اکارڈنگ ٹو امپیریل گیزیٹر آف انڈیا. وہ کیا کہتا ہے کہ ایک ٹرائب جو ہوتا ہے، ایک قبیلہ جو ہوتا ہے، از اے کلیکشن آف فیملیز. اس میں کلیکشن آف فیملیز ہوتی ہیں، بیئرنگ اے کامن نیم، اسپیکنگ اے کامن ڈائلیکٹ ہیئر مینز بولی، لینگویج. ٹھیک، occupying or professing to occupy a common territory and is not usually endogamous, though originally it might have been so. ٹھیک، یعنی جو یہ ٹرائب ہوتا ہے، ایک قبیلہ جو ہوتا ہے، یہ اس میں کلیکشن آف فیملیز ہوتے ہیں. مطلب جو فیملیز ہوتی ہے، ان کا ایک کلیکشن ہوتا ہے، ان کا ایک گروپ ہوتا ہے باضابطہ طور پر، اور یہ کیا کرتے ہیں، بیئرنگ اے کامن نیم.
یعنی ان کا ایک کامن نیم ہوتا ہے، ان کی ایک الگ بولی ہوتی ہے، اور یہ اوکیپائنگ اور پروفیسنگ ٹو اوکیپائی کامن ٹیریٹری، یہ ایک ہی ٹیریٹری کو اوکیپائی کرتے ہیں، اینڈ از ناٹ یوزولی انڈوگیمس، یہ انڈوگیمس نہیں ہوتے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو قبیلہ ہوتا ہے یہ قبیلے کے اندر ہی شادی کرتے ہیں، اس قبیلے سے باہر نہیں جاتے ہیں اس قبیلے سے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں میریج ود ان ونز ٹرائب، یعنی اپنے قبیلے کی اندر شادی کرتے ہیں. ٹھیک. اور اسی طرح سے ایک اور سوشالوجسٹ ہے جس کا نام ہے ڈی این مجمدار. وہ کیا کہتا ہے؟ اے ٹرائب از اے کولیکشن آف فیملیز. یہ کہتا ہے کہ جو یہ ٹرائب ہوتا ہے، ایک قبیلہ جو ہوتا ہے، یہ کولیکشن آف فیملیز ہوتا ہے، یعنی اس میں فیملیز کا ایک گروپ ہوتا ہے. ٹھیک. آپ بیئرنگ اے کامن نیم، ان کا اپنا ایک کامن نیم ہوتا ہے. ممبرس آف وچ اوکیپائی، اس کے اندر جو اس ٹرائب کے اندر جو ممبرس ہوتے ہیں یہ ایک کامن نیم، اور ہم ان کا ایک اپنا کامن نیم ہوتا ہے. اینڈ دے ہیو سیم ٹیریٹری، ان کی اپنی ایک الگ ٹیریٹری ہوتی ہے. دے اسپیک دا سیم لینگویج، یہ ایک ہی بولی بولتے ہیں. اینڈ آبزرو سرٹن تبوز ریگارڈنگ میریج. اگر ہم میریج کی بات کریں گے تو میریج کے ریلیٹڈ یہ کچھ تابوز آبزرو کرتے ہیں، یہ کچھ تابوز آبزرو کرتے ہیں. پروفیشن جو ہوتا ہے ان کا یا اوکیپیشن جو ہوتا ہے، اینڈ ہیو ڈیولپڈ اے ویل اسسڈ سسٹم آف ریسیپیٹری اینڈ میچوئلٹی آف اوبلیگیشن. ان کے اندر اپنی الگ ایک اوبلیگیشن ہوتی ہے، ان کا جس کو آپ بولتے ہیں باہمی حمایت جو ہوتی ہے، یہ ان کی اپنی الگ ہوتی ہے. ٹھیک. تو دیکھو پیارے بچوں، ایک اور سوشالوجسٹ ہے جس کا نام ہے گلن اینڈ گلن. ٹھیک. اور جو یہ گلن اینڈ گلن ہے وہ کہتا ہے کہ اے ٹرائب از اے گروپ آف لوکل کمیونٹیز. یہ ٹرائب جو ہوتا ہے یہ ایک گروپ ہوتا ہے لوکل کمیونٹیز کا، وچ لیوز ان اے کامن ایریا، جو ایک کامن ایریا، جن کا اپنا ایک کامن ایریا ہوتا ہے، یعنی ان کا اپنا ایک کامن ایریا ہوتا ہے، وہاں پر ہی رہتے ہیں. اسپیکس اے کامن لینگویج، یہ ایک کامن لینگویج بولتے ہیں، ایک کامن زبان ان کی اپنی الگ ہوتی ہے. اینڈ فالوز اینڈ پریکٹس اے کامن کلچر، ان کا اپنا الگ کلچر ہوتا ہے، ان کی اپنی الگ سویلائزیشن ہوتی ہے. اپنی ٹرائب کے اندر اپنی الگ لینگویج ہوتی ہے، اپنا الگ کلچر ہوتا ہے، اپنی الگ سویلائزیشن ہوتی ہے، اپنی الگ سوسائٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کو فالو کرتے ہیں اور اسی کو پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک. تو دس از آل اباؤٹ فیو ڈیفینیشنز آف ٹرائبل سوسائٹی. تو دیکھو پیارے بچوں، اس سے ہم یہی سیکھ پاتے ہیں کہ thus we can say that tribe lives in a limited geographical area. یعنی جو ایک ٹرائب جو ہوتا ہے یا ٹرائبل سوسائٹی جو ہوتی ہے، یہ ان کا اپنا ایک لمیٹڈ جغرافیکل ایریا ہوتا ہے جہاں پر یہ رہتے ہیں. اینڈ ان دا فارم آف اسمال گروپس، ان کا اپنا باضابطہ طور پر الگ الگ گروپس ہوتے ہیں، وہ اسمال ہوتے ہیں. اور ڈفرینٹ ٹرائبز آر ویری مچ ڈفرینٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ فرام ایچ ادر on the basis of some of their certain aspects such as social structure, language, culture, etc. یعنی جو different tribes ہوتے ہیں they are very much different. یہ بہت different ہوتے ہیں، یہ بہت مختلف ہوتے ہیں. and independent، یہ independent بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. اگر ہم on the basis of some of their certain aspects such as اگر ہم social structure کی بات کریں گے، اگر ہم language کی بات کریں گے، اگر ہم culture کی بات کریں گے. and every tribe has its own language. ہر ایک ٹرائب جو ہوتا ہے اس کی اپنی زبان ہوتی ہے، اپنا کلچر ہوتا ہے، اپنی سویلائزیشن ہوتی ہے، اپنی سوسائٹی ہوتی ہے، اپنی ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، اپنے ایٹنگ ہیبٹس ہوتے ہیں. ٹھیک. الگ الگ طریقے کے. ٹھیک. اور دے ہیو سینس آف یونٹی امنگ دیم سیلوز، اور باضابطہ طور پر ان کی اپنی سینس آف یونٹی ہوتی ہے. ان کے اندر اپنا باضابطہ ایک جس کو آپ سینس آف یونٹی بولتے ہیں، وی کین سے دے ہیو سینس آف یونٹی امنگ دیم سیلوز بیکاز آف لیونگ ان اے ڈیفینیٹ جغرافک ایریا. کیونکہ ان کا اپنا ایک ڈیفینیٹ ایریا ہوتا ہے، ڈیفینیٹ جغرافیکل ایریا ہوتا ہے، وہاں پر ان کی اپنی ایک سینس آف یونٹی ہوتی ہے. اور نوا ڈیز اگر ہم آج کل دیکھیں گے، دیز ٹرائبل پیپل آر گیون پروٹیکشن بائی دا انڈین کانسٹیٹیوشن. ان کو باضابطہ طور پر پروٹیکشن دی جاتی ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کے ذریعے فار دیئر ڈیولپمنٹ، ترقی کے لیے، ان دا فارم آف مینی فیسلٹیز. ان کو بہت ساری فیسلٹیز دی جاتی ہے، سچ ایز ریزرویشن ان کو دی جاتی ہیں. اینڈ گریجولی دے آر جوائننگ دا مین اسٹریم. اور آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یہ مین اسٹریم میں بھی حصہ لیتے ہیں. اور انڈین کانسٹیٹیوشن نے ان کو یہ پروٹیکشن دے دی ہے اور یہ ریزرویشن دے دی ہے تاکہ یہ بھی سماج میں دوسرے لوگوں کی طرح اچھی طریقے سے زندگی گزار سکے. تو دس از آل اباؤٹ ٹرائبل سوسائٹی اینڈ اٹ از ڈیفینیشنز. تھینکس فار ٹوڈے.